جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، یہ ایشیا اور دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے۔ چین، جسے صرف ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، زمین کی پہلی جگہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے یلو ریور کے آس پاس اپنی تہذیب کو آباد کیا تھا۔ چین نے بہت سارے عظیم فلسفیوں، رہنماؤں اور سماجی تاریخوں کو جنم دیا ہے، بالکل بیشتر ایشین ممالک کی طرح۔ چین میں بھی ثقافت اور روایات کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور ہونا کیوں سمجھا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہرحال چین سرزمین ہے جس نے دنیا میں ورلڈ کنگ فو جیسے ماسٹر گیم کو جنم دیا، جسے بہت مشکل فن سمجھا جاتا ہے۔ چینی زبان مینڈران کی دنیا میں کسی بھی دوسری زبان کے مقابلے میں سب سے زیادہ بولنے والی زبان ہے۔ عوامی جمہوریہ چین اور اس کی ثقافت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے آج آپ کے لیے 10 حقائق ڈھونڈے ہیں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں، یہ ہمارا دلچسپی کا چینل ہے۔ چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ ہم اپنے اس چینل پہ ٹاپ 10 ٹورزم ان پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ ویڈیو دلچسپ جگہ اردو فیکٹ اینڈ ڈاکومنٹریز لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، چائنا اینڈ کنفیوشیان۔ کنفیوشیانزم چین میں ایک سماجی و سیاسی تحریک تھی جس نے اس ملک کے اعتقاد کے نظام کے ساتھ اس کی انتظامیہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ کنفیوشیزم ایک اصطلاح ہے جو کنفیوشس سے ماخوذ ہے۔ کنفیوشس اپنے وقت کے سب سے بڑے اصل و رسوخ میں شامل تھا۔ کنفیوشس کا خیال تھا کہ وہ ریاست میں معاشرتی نظام قائم کرنے کے لیے سب کا تعلیم کو ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ تعلیم کے سب سے بڑے استاد بھی مانے جاتے تھے چین میں۔ اس وقت میں اس دور میں جب وہ استاد تھے، ان کے جو شاگردوں کی تعداد تھی وہ 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ دراصل بہت ساری چینی محاورات جو ہم جانتے ہیں وہ کنفیوشس نے نکالے تھے، انہوں نے جنم دیا تھا ان محاورات کو۔ چین کے پاس کنفیوشس اور اس کی تعلیمات کے لیے بہت سارے مندر ہیں۔ کنفیوشس کا سب سے بڑا مندر شینڈونگ صوبے کے کوئیفو میں ہے۔ چین کے ہمسایہ ممالک جیسے جاپان، ویتنام اور کوریا میں بھی کنفیوشزم پھیل گیا ہے۔ آج بھی بہت سارے مغربی ممالک سمیت دنیا بھر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 9، چائنیز زوڈک شنگ زائو۔ چینیوں کے پاس ایک جانوروں کا نظام موجود ہے، یعنی کہ وہ اپنے سالوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں جو 12 جانوروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جانور کے فرد کی پیدائش کے سال کی نمائندگی کرنے والا جانور شنگ زاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 12 جانور جس میں چوہے، بیل، شیر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بھیڑ، بندر، مرغ، کتے اور سور ہیں۔ شنگ زاؤ کے مطابق جس سال سے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی شخصیت، طاقت اور کمزوریوں کا تعین ان جانوروں سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ان کا جو ڈریگن کا سال ہے، اگر اس مہینے ڈریگن کا جو مہینہ ہے اگر اس میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کو طاقت اور خوش نصیب سمجھتے ہیں، یعنی اپنے سالوں کو یہ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کچھ چینی لوگ اپنے مستقبل کی بھی پیشگوئی کرتے ہیں اپنے گھر بچے کی پیدائش پر، یعنی کہ اگر وہ اچھے مہینے میں پیدا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے ڈریگن ان کا بہت اچھا سال سمجھا جاتا ہے، مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کو خوش نصیب مانا جاتا ہے اور پھر پیشگوئیاں لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا ہوگا، بچہ ایسا ہوگا۔ شادی اور محبت کی مطابقت کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ چائنیز زوڈک کا پتہ ہان خاندان سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو روایت نکلی تھی ہان خاندان سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے شین زاؤ کو قبول کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی چینی ثقافت کے ایک اہم حصے کے طور پر استعمال کیا۔ ہم سائنس کو اگر دیکھیں تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ چینیوں کی روایت ہے۔ چینیوں کے مطابق 2018 کتے کا سال تھا، جبکہ 2019 سور کا سال تھا، اور اس طرح چینی جو ہے ڈریگن کا سال سب سے خوش قسمت سال قرار دیتے ہیں۔ نمبر 8، چائنیز لینگویج۔ مینڈران چین کی سرکاری زبان ہے اور یہ بھی چین میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ لفظ مینڈران سنکسرت کے لفظ منترین سے آیا ہے جس کے معنی وزیر ہیں۔ چینی زبان میں زیادہ تر زبانوں کی طرح کوئی حروف تہجی نہیں ہے، لیکن اس کے ہزاروں حروف ہیں جس کی وجہ سے سیکھنا بہت زیادہ مشکل زبان ہے۔
منڈران میں کچھ کردار اصلی شکلوں اور مناظر سے اخذ کیے گئے ہیں جو چین میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پہاڑ کی چوٹی کو کوئی دیکھتا ہے تو ان کے الفاظ میں پہاڑ کی چوٹی کا منظر ہے اور ایک جو ان کی زبان میں شامل کیا گیا ہے۔ جو چینی جب وہ زبان بولتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بہت سے چینی حروف ایک جیسے ہی لگتے ہیں اور الفاظ کو صحیح طریقے پر کہنے کے لیے کسی کو اپنی خاکہ اور لہجے کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہان چائنیز آر دی میجورٹی۔ ہان خاندان چینی دنیا کا سب سے بڑا نسلی گروپ ہے۔ وہ چینی آبادی کا تقریباً 92% ہے۔ ہان کا نام ہان خاندان سے نکلتا ہے۔ اس خاندان کی حکمرانی کے دوران چین نے سنہری دور دیکھا اور سلک روٹ کی تعمیر کا بھی مشاہدہ کیا جس سے تاجروں کو مدد ملی، اور در حقیقت بدھ مت اور کنفیوزم دونوں ہی ہان خاندان کے دور حکومت میں چین میں آئے تھے۔ چین میں دیگر نسلی گروپ بھی آباد ہیں جیسے کہ تبتی، زوانگ، ہوئی اور یاؤ شامل ہیں۔ چین کے ماضی میں نسلی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تبت میں تبتی ایک برادری جو ہے رہتی تھی، انہوں نے تبت نے خود مختار قرار دیا تھا، لیکن جب چین نے 1951 پہ ان سے جنگ کی تھی، تبت اپنی آزادی کے لیے جنگ انہوں نے لڑی تھی۔ ان کی رہنمائی تبت کی مستقبل دلائی لاما کو 1959 میں ان کو زبردستی جلا وطن پہ مجبور کیا گیا تھا۔ نمبر 6، چائنیز کنگ فو۔ کنگ فو چینی ثقافت کا لازمی جز ہے۔ چین میں مارشل آرٹس کی متعدد قسمیں ہیں اور کنگ فو ایک عام نام ہے جو ان سب کو دیا جاتا ہے۔ چین میں کنگ فو کا آغاز چاؤ خاندان 255 قبل مسیح کے دوران شروع ہوا تھا۔ اسے قدیم چین میں جانوروں اور جانوروں سے لڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کنگ فو کا اصل معنی ہے بڑی کوشش سے کامیابی۔ چینی کنگ فو نے جسم کی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ شاولن راہبوں کے ذہن میں بھی توجہ دی۔ یہ شاولن ہیکل میں ہی تھا جہاں کنگ فو کی پریکٹس کا آغاز سب سے پہلے ایک ہندوستانی بھکشو بدھ رما کی تعلیمات سے ہوا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کنگ فو سینما کی اسکرینوں تک پھیل گیا اور چینی سینما کو وسیع پیمانے پہ اس سے پذیرائی حاصل ہوئی۔ بروس لی فلموں پر مبنی کنگ فو نے 1970 کی دہائی میں ریکارڈ قائم کیا جس سے مغرب میں غم و غصہ بھی پایا گیا تھا۔ آج کل دنیا میں بہت سے لوگ صحت مند رہنے، جسم اور دماغ کو برقرار رکھنے کے لیے کنگ فو کی ورزش پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو سیکھتے بھی ہیں۔ نمبر 5، ریلیجن۔ چین میں مختلف مذہبی عقائد رکھنے والے افراد رہتے ہیں۔ چین میں بدھ مت، تاؤ مت، کیتھولک ازم، پروٹیسٹنٹ ازم اور اسلام کچھ مذاہب ہیں۔ 90% چینی شہری خود کو ملحد کہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار چین میں سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے۔ تبت میں زیادہ تر بدھ برادری پائی جا سکتی ہے۔ ہان خاندان کے دور میں چین میں بدھ مذہب پھیل گیا تھا۔ تبت میں بدھسٹوں نے اپنی ریاست تبت کی آزادی کے لیے چینی انتظامیہ کے خلاف متعدد بار پرامن احتجاج کیا۔ چین ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کے پاس تاؤ-ازم کے پیروکار ہیں۔ تاؤ-ازم کے پیروکار بڑے پیمانے پر ہانگ کانگ اور مکاؤ میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام تقریباً 1300 سال قبل عرب ممالک سے چین میں آیا تھا۔ چین میں بہت سے خوبصورت مساجد ہیں جو اسلامی فن تعمیر کو ظاہر کرتی ہیں۔ چین میں بہت سے عیسائی بھی رہتے ہیں۔ نمبر 4، چائنیز فیسٹیول۔ چین کی ایک روایت ہے اور اپنی روایت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ چین میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہان خاندان میں بہت سے چینی تہواروں کی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ چینی مشہور تہواروں میں سے کچھ چینی نئے سال یا بہار میلہ یا ڈریگن بوٹ فیسٹیول ہیں۔ چینی نئے سال کا آغاز 16 فروری سے کرتے ہیں جو قمری سالوں کا آغاز ہے۔ چینی نیا سال بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں جس کے ساتھ لوگوں نے اپنا کاروبار بھی روک دیتے ہیں اور تقریبات میں پورا کنبہ شامل ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے نیا سال قریب آتا ہے چینی اس کو اپنے جو جانوروں کے مہینے ہیں اس سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے خوش قسمتی کی پیشگوئی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کی جڑیں 2000 سال قبل معلوم ہوتی ہیں جب ایک عالم اور شاعر نے اپنی ریاست کی بدعنوانی کی وجہ سے خود کو ہلاک کیا تھا۔ میلے کے لوگ ٹیم کے ذریعے کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے اس تہواروں پہ پہنچتے ہیں۔ نمبر 3، ڈریگن۔ چینی ڈریگن چین میں ایک اہم علامت ہے۔
یہ دولت، طاقت اور قیادت کی نمائندگی کرتا ہے۔ چینی ڈریگن میں ڈریگن ایک جانوروں میں سب سے بڑا جانور کہتے ہیں اس کو۔ ہر 12ویں سال ڈریگن کا سال ہوتا ہے۔ ڈریگن کا اگلا سال 2024 میں ہوگا۔ ڈریگن کشتی میلے کے دوران مظاہرہ کیا جاتا ہے کچھ کھیلوں کا۔ ڈریگن کشتیاں ڈریگن کے سر اور دم کے ذریعے کھیلی جاتی ہیں۔ در حقیقت ڈریگن ڈانس بھی چین میں کافی مشہور ہے۔ اس کی بہت سی فلموں میں دیکھا بھی جا سکتا ہے اس ڈانس کو۔ یہ ڈانس چینی نئے سال کی تقریبات کے دوران بھی پیش کیا جاتا ہے۔ چینیوں کا خیال ہے کہ ڈریگن سال میں پیدا ہونے والے لوگ بااثر ہوتے ہیں۔ مارٹن لوتھر، ولاڈیمیر پوتن اور ڈینگ زاؤ پنگ سمیت دنیا کے بہت سے رہنما ڈریگن کے سال پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 2، فیملی کلچر۔ بیشتر ایشین ممالک کی طرح چینی ثقافت میں بھی خاندانی اقدار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اولادوں سے توقع کی جاتی ہے کہ اس خاندان کے بزرگوں کا احترام کریں گے اور ان کی عزت کریں گے۔ کئی سال سے اس خاندان کے مرد ارکان کو ہی فیصلہ سازی، کنبہ سازی کی حفاظت کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کو خاندانی فیصلوں میں بہت کم شامل کیا جاتا ہے۔ نیز بلاخر شادیوں جیسے فیصلے بھی خاندانی مردوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جو شادی کے جوڑے کی رومانی مفادات پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ نیز چین میں کنبے کے افراد کو اپنی جائیداد اور دولت میں حصہ بھی ملتا ہے۔ نمبر 1، سپرسٹیشنز۔ چین میں توہم پرستی بھی عام ہے۔ کچھ توہم پرستی جو چین میں ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ 4 کو چین میں ایک بدنصیب نمبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کو سی گریڈ میں رکھا جاتا ہے، جو چین میں موت کے تلفظ کی طرح ہے، لہذا چینی جب بھی ممکن ہو نمبر 4 کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ چین میں کچھ عمارتیں بھی چوتھی منزل پر نہیں ہوتی، وہ اپنی تعمیر چوتھی منزل پہ نہیں کرتے۔ آرٹس چین میں ایک نیک نام کے طور پہ شامل ہوتا ہے اور اکثر دولت مندوں سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ چین میں گھڑی کا تلفظ بھی اس طرح کے ہے جو چین میں اختتام ہوتا ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گھڑیوں کا تحفہ نہیں دیتے، وہ اس کو بدنصیبی سمجھتے ہیں۔ ناشپاتیاں جو چین میں تلفظ اس طرح ہے جیسے لفظ چھوڑ کے چینی تلفظ کی طرح ہے، لہذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے دوستوں کو ناشپاتیاں نہ دیں کیونکہ اسے برا شگون چین میں سمجھا جاتا ہے۔ چین میں سرخ رنگ کو خوش قسمت کا رنگ مانا جاتا ہے۔ بہت سے چینی جوڑے اپنے بچے کی پیدائش کا ارادہ جب رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈریگن کے سال میں پیدا ہو، کیونکہ جو ڈریگن کا سال ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی اس کا لوگوں کو نظام ہے۔ آج اپنے آپ کو چین کے جو 10 دلچسپ حیرت انگیز حقائق آپ کو بتائے ہیں ان کی ثقافت اور روایات کے متعلق، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہماری تو ہمارے چینل دلخوش ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔